بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی، باب نہم، شام کا سفر۔ جوں ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن ابو مطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا۔ گزرنے والوں کا رستہ روک لیتا تھا، مگر جوں ہی اس نے نبی کریم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ابن حشام لکھتے ہیں، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے۔ وہ انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی، قیافہ شناس نے اس کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ضرور ساتھ لے جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں اسے کبھی اپنے آپ سے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان، آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔
خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ اس نے ابو طالب سے خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا